بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز، آپ کے میسیجز اور آپ کے خطوط ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ آپ اس پروگرام کے اندر ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور پھر اپنے مسائل ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ فیل کرتے ہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے۔ آپ کی کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور پھر آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیات موجود ہیں، نہایت مقتدر اور محترم شخصیات ہیں، آپ ان سے اکثر و بیشتر استفادہ کرتے رہتے ہیں۔ پہلی شخصیت حضرت علامہ مولانا پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری شخصیت موجود ہے، ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا پیر مفتی سید محمد شہباز شاہ صاحب سیفی۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب خیر و عافیت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ مزاج جی گرامی الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں۔ ناظرین، جس طرح کہ حج کے ایام جو ہے وہ قریب ہے اور قافلے جو ہیں وہ رواں دواں ہیں، اور کچھ لوگ حرم شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر پہنچ چکے ہیں اور پھر حج کی ادائیگی ہوگی، تو ناظرین ہم یہاں پر اس پلیٹ فارم پر جس طرح کے آپ کی پریشانیوں اور دکھوں کو اور جو آپ کی تکالیف ہوتی ہے ان کو ڈسکس کرتے ہوئے ان کا حل بتاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی کے اندر، اسماء الحسنہ کی روشنی کے اندر، تو اسی طرح شرعی مسائل جو ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا، انشاءاللہ العزیز ملاقات ہوتی ہے چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام استخارہ، اور یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے اندر آپ کی لائیو کالز ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اپنے مسائل، اپنی پریشانیاں اور اپنی تکالیف ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی حوالے سے کوئی جو ہے وہ کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے کہ یہ کام ہمارے لیے خیر و برکت ثابت ہو سکتا ہے، تو بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر پیر صاحب آپ کو اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں گے، آپ کو بتائیں گے، اور پھر اس کے علاوہ جو بھی ہماری پریشانیاں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل طور پر جو ہے وہ یہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ تو ناظرین، علماء کرام موجود ہیں، پیر صاحبان موجود ہیں جو قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، تو لہٰذا ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ پیر صاحب، حج کا مہینہ چل رہا ہے، اور تو کیا فرماتے ہیں کہ حج کی فضیلت کے حوالے سے ذرا لوگوں کی رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب۔ بہت شکریہ۔ یقیناً جیسے کل بھی ہماری اسی ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ارکان اسلام میں سے آخری رکن جو ہے وہ حج ہے۔ جی، حج تمام عبادات کے مجموعے کا نام ہے۔ بے شک۔ حج تکمیل دین کا نام ہے۔ حج ایسے جو انسان اپنے محبت کے ساتھ اور ایک رکن سمجھ کے جو حج کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ سارے لوازمات جو ہے وہ ادا کرتا ہے اور حج کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے بالکل پاکیزہ بنا کے، ایسے بنا کے بھیجتا ہے جیسے بچہ آج ماں کے بطن سے باہر آیا ہے۔ بے شک۔ تو فضیلت کے اعتبار سے حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج جو ہے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان پر فرض ہے۔
اور زندگی میں ایک دفعہ انسان پر اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو اس پر فرض ہے۔ اب رہا کہ حج کا مہینہ ہے، انشاءاللہ میں بھی کہ کل چاند نظر رات کو آ جائے، جی تو جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ کل بدھ ہے، 29 جون ہے، اور کل ہو سکتا ہے کہ چاند کی بھی کل 29 ہے، بے شک، تو رات کو چاند نظر آ جائے تو کل اپنے بال وغیرہ، اپنے ناخن وغیرہ یہ کٹوا لیں، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا پورا قربانی کا۔ پھر سب یہیں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی۔ جی بھائی، کون اور کہاں سے؟ سر آزاد بات کروں گی ہمارے سے۔ جی اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ جی سر، اپنا مسئلہ بتائیے گا۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ مولوی صاحب سے ایک بات سنی تھی کہ توبہ قبول ہونے کی نشانی کوئی بتا دے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جب بندہ صحیح دل سے توبہ کرتا ہے جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی پیر تو صاحب، نشانی کی کیا سوال ٹھیک ہے، توبہ قبول ہونے کی نشانی۔ میرا بیٹا، توبہ اللہ کے حضور میں انسان کو کرنی چاہیے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ توبہ کرنے کے بعد آپ جن گناہوں پر ندامت کر کے، جن غلطیوں پر، جن خطاؤں پر ندامت کر کے آپ توبہ اللہ کے حضور میں کر رہے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کلی طور پر ان کو چھوڑ دیا ہے اور صدقے دل سے میں اب راہ راست پہ آ گیا ہوں، تو سمجھ لیں آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ بے شک، اور اگر آپ ایک طرف توبہ کرتے ہیں اور پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک توبہ کر کے پھر دوبارہ اسی، تو پھر اس طرح نہیں ہوتا۔ جیسے اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ دوسری نماز اگر پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو سمجھیں میری پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جی تو اس طرح توبہ جو ہے وہ اللہ کے حضور، توبہ اللہ مالک نے قبول کرنی ہے، انسان کو ہر وقت توبہ کرنی چاہیے۔ یہ نہیں ضروری ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، کوئی خطا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ قطع نظر اس سے ہر بندے کو ہر ٹائم توبہ بھی کرنی چاہیے اور استغفار بھی کرنا چاہیے، یہ کرتے رہنا چاہیے۔ بے شک۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ شاہ صاحب، توبہ کی جو اہمیت اور فضیلت ہے، اس حوالے سے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، اور آپ یہ جو بھائی کا سوال تھا، آپ بھی اپنی جو ہے وہ جو اپنے خیالات کی روشنی کے اندر ہمیں بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ کہ شاہ صاحب، میرے بھائی نے غالباً آزاد نام تھا، میاں والی سے کال کر رہے تھے، جبکہ صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ جب کسی بندے کو توبہ کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ یقین مانے کہ اللہ رب العزت اسے معاف کرنے پر جب راضی ہوتا ہے تو تب اسے یہ توفیق عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اب توبہ کی قبولیت کی علامت کیا ہے؟ اگر تو گناہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کی طرف انسان مائل نہیں ہو رہا تو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے اگر رقت طاری ہو جائے اور آنکھوں سے چھما چھم آنسو برسنا شروع ہو جائے تو یہ سمجھ لے کہ اس کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے کسی گناہ سے، اللہ رب العزت اسے اس طرح سے معاف فرما دیتا ہے اس تائب کو، توبہ کرنے والے کو، کہ گویا اس نے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اب توبہ کے لیے شرائط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت ہو، جی، اور دوسری شرط یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ جی، اب یہ دو چیزیں جب پختہ ہو جائیں گی اور ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ توبہ کرے گا تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ ہم زبانی توبہ کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا واقعہ دیکھ لیا، کوئی ایسی بات سن لی، توبہ توبہ زبان سے کہہ دیا، تو وہ توبہ نہیں ہے۔
جی توبہ حقیقت میں یہ ہے کہ اپنے کیے پر ندامت ہو اور پھر آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جانے کا عزم ہو اور اللہ رب العزت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے اور نیک اعمال کی طرف راغب ہوتا ہے۔ جی بے شک۔ اب اس کے بعد جو غور طلب پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو ایک تو وہ شخص ہے جس سے کوئی غلطی ہو گئی، اس غلطی سے وہ توبہ کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بظاہر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا لیکن استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم استغفار فرماتے تھے اور اس کی تلقین بھی فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ آپ استغفار فرماتے ہیں حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو معصوم بنا کر بھیجا ہے، آپ معصوم ہیں۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، اللہ رب العزت نے آپ کی وجہ سے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ جی میرے کریم آقا نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جی بے اس کا شک۔ مطلب یہ ہے کہ استغفار کرنا کبھی گناہوں سے توبہ اور اس سے واپس پلٹنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ ایسی ہستیاں جو گناہ نہیں کیا یا گناہ کا شائبہ بھی نہیں ہے ان کی طرف، وہ جب استغفار کریں تو اس سے بلندی درجات ہیں۔ تو ہمیں اس حدیث پاک سے یہ میسج ملا ہے کہ نبی معصوم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر استغفار فرما رہے ہیں اور وہ بطور شکرانہ ہے اور شکر ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزانہ جی کم از کم جس طرح کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں دن میں، اور ہمارے بزرگ اور ہمارے مشائخ یہ تلقین فرماتے ہیں کہ جو راہ سلوک پر چلنے والا سالک ہے، جی جو تصوف کی راہوں کا مسافر ہے، اسے چاہیے کہ دن میں کم از کم 313 بار استغفار پڑھے۔ ماشاءاللہ، یعنی کہ 313 ہماری تعداد دن میں کوشش کرنی چاہیے کہ 313 مرتبہ 313 مرتبہ استغفار کرے۔ اس سے برکت یہ ہے اس کی کہ اگر غلطیاں اور گناہ ہیں تو وہ مٹ جائیں گے، جی اور گناہ جب مٹتے ہیں اس کے بعد پھر استغفار بندہ کرتا ہے تو اس سے بلندی درجات نصیب ہوتی ہے، جی اور اللہ رب العزت کا یہ شکرانہ ہے اور شکر ہے، اور اس سے اللہ کی ذات راضی ہوتی ہے یقیناً۔ قبلہ پیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ جس طرح توبہ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہوئی، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ گناہوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس سے ہی ہم حج کی طرف آئیں گے، کیونکہ حج پہ جس طرح آپ نے حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا کہ یہ جو لوگ ہیں حج کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرماتا ہے، تو وہ جب حج کر کے آتے ہیں تو ایسے ان کی حالت ہوتی ہے کہ جیسے ابھی جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، تو نومولود بچے کی طرح ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو دراصل جتنی بھی عبادت ہم کرتے ہیں تو اس کا تعلق یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی نیک کام کی طرف بڑھیں تو پچھلے سارے جو گناہ ہیں وہ معاف ہونے چاہیے۔ اس لیے اس بات پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ سب سے بیسک چیز یہ ہے کہ پہلے ہم توبہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر کریں۔ تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں یہ آخری سوال ہے، اس کا جواب دے دیں اور اس کے بعد پھر ادھر آتے ہیں۔ دیکھیں کہ قبلہ شاہ صاحب، توبہ کا جو توبہ ہے نا، یہ تو ہر حال میں ہے۔ جی آپ نماز کی کیفیت میں ہیں، آپ روزے کی کیفیت میں ہیں، آپ زکوٰۃ کی کیفیت میں ہیں، آپ حج کی کیفیت میں ہیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں گے، آپ حج پہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، کونے پہ بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ ایون کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہم یہاں بھی بیٹھ کے اکثر ہم استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو توبہ تو انسان کو ہر لمحہ کرنی چاہیے۔ توبہ ہوتی کس پہ ہے؟ پہلے تو یہ سمجھے کہ توبہ ہوتی کیوں بندہ توبہ کرتا ہے؟ جب بندہ کوئی خطا کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا بندہ ندامت کسی چیز پہ ہوتی ہے، یا یہ ایک ہمارا طریقہ کار ہے۔ بے شک ہم تھوڑا سا دنیا داری میں بھی ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، ہم غصے گناہ بھی ہوتے ہیں، خطائیں بھی ہوتی ہیں، ہم وسوسوں میں بھی چلے جاتے ہیں، شیطانی جو قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، علامات ہیں ان کے، وہ ساری ہم پہ بعض دفعہ غالب بھی آ جاتی ہیں۔ یہ ہمارا ہے طریقہ کہ ہم ان چیزوں سے ڈر کے توبہ طائب ہوتے ہیں۔ جی لیکن جو ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں،
جو ہر وقت ہر لمحہ خوف خدا میں اللہ کے حضور میں بیٹھے رہتے ہیں، کیا وہ توبہ نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں۔ ایک تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے عملوں کی وجہ سے ہم خطاؤں اور گناہوں اور ان سزاؤں سے اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کے روتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ ایک توبہ یہ ہے کہ وہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یا اللہ ان کو ہمارے قریب بھی نہ آنے دے۔ جی بے شک، وہ جن سے خطا نہیں بھی ہوتی، گناہ نہیں بھی ہوتا، جو ہمارے اسلاف بزرگ ہمارے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، کیا وہ توبہ نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں۔ جی بے شک۔ پیر صاحب یہیں سے بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام استخارہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آپ جس طرح کے حج کے ساتھ ساتھ توبہ کے حوالے سے بھی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، پیر صاحب آپ کی طرف آپ آنا چاہوں گا کہ آپ وہ بات کر رہے تھے تو اس کو کمپلیٹ کر لیجئے۔ میں عرض کر رہا تھا اپنے ناظرین سے کہ دیکھیں، حج کا ہمارا ایک ٹاپک پہ گفتگو چل رہی ہے، کیا آیا حج میں جا کے ہم توبہ نہیں کرتے؟ ہم کعبہ کی دیواروں کے ساتھ بیٹھ کے پکڑ کر غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹ کر کیا ہم توبہ نہیں کرتے؟ یہ توبہ ایسی چیز ہے کہ جو غلطی ہو یا نہ ہو، بعض دفعہ انسان اپنے درجات کی بلندی کے لیے بھی کر رہا ہوتا ہے۔ بے شک، اگر کوئی گناہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، پھر توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر رہا ہوتا ہے، اس کے مرتبے کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، یعنی توبہ استغفار ہے، یہ انسان کو ہر لمحہ، جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہر ٹائم مطلب ہے کہ وہ کرتے رہتے تھے، تو وہ تو کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، ہم تو بڑے سے گناہ گار ہیں، سرکار کے امتی ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ رہا کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، ہمیں جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ حج پہ جا رہا ہے، اور حاجی آج کل اپنے رختے سفر باندھ کے اپنے سفر کی طرف رواں دواں ہیں، وہ جا رہے ہیں آج کل، تو شروع سے ہی اب وہ سمجھ لیں، ذہن میں بٹھا لیں کہ اللہ نے انہیں توفیق دی ہے حج پر جانے کے لیے، ورنہ پیسہ تو بڑی دنیا کے پاس ہے، بڑی دنیا کے پاس ہے، پیسے پہ انہیں اپنے پیسے کا حساب کتاب ہی نہیں ہے، لیکن توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جائیں۔ جی بے اور شک، بعض ایسے غریب لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، وہ بیچارے تڑف رہے ہوتے ہیں کہ مالک ہمیں توفیق دے، ہم تیرے گھر کا طواف کریں، حج کریں۔ بے شک، تو جو جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک نیت اخلاص کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ احرام باندھ کے وہ اپنے سفر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر جا کے وہ اپنے سارے اس رکن، حج کے سارے رکن ادا کرتے ہیں جی صحیح معنوں میں۔ قبلہ شاہ صاحب، میں آپ کی وساطت سے جی اپنے ناظرین کو یہ بھی گزارش کروں گا، جیسے کل ہم بات کر رہے تھے، ہم وظائف بتاتے ہیں اور ہمارے وظائف سارے عربی میں ہوتے ہیں۔ جی، اب لوگ جو ہیں وہ عربی صحیح طریقے سے، صحیح اصطلاح میں پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، جی، وہ قرآن کی صورت ہو یا اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ اس کو صحیح طریقے سے ادا ہی نہیں کر رہے ہوتے، زبر زیر پیش سے اس کے معنی چینج ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہی اپنی صورت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی قبلہ حج کے متعلق بھی ہے جی، کہ جس فرض کو ہم ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس رکن کو ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس معلومات ہی نہیں ہے، ہمارے پاس انفارمیشن ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیسے کس رکن کو ادا کرنا ہے۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں کہ چلیں وہاں سے ہمیں ایک وہاں لیڈ کرنے والا مل جائے گا، ہمیں وہ ایک معلم دے دیں گے، جی، وہ معلم جیسے کہتے رہے گا، جیسے ایسے آج کل ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، جی پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، نمازیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر فرض کتنے ہیں، نمازیوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ نماز کے اندر واجبات کتنے ہیں، کتنی سنتیں ہیں، کس رکن کو کیسے ہم نے ادا کرنا ہے، کس رکن کو چھوڑنے سے ہماری نماز چلی جاتی ہے،
کس چیز کو چھوڑنے سے ہمیں سجدہ سہو پڑ جاتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، بالکل۔ لیکن ہم کہتے ہیں پیچھے سے امام کا اللہ اکبر، وہ اتنا ذہن میں ہے کہ امام کی ہوگی تو ہماری بھی ہوگی۔ بے شک۔ ایسے ہی قبلہ شاہ صاحب جب حاجی جا رہے ہیں تو کم از کم یار اتنا تو کریں، اگر ہمارا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم کتنی کسی تیاری اپنے انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں، کتنے دن ہم کتابیں کھولتے ہیں، بچے دن رات لگے رہتے ہیں، بڑے لگے رہتے ہیں، وہ لائبریری کا وزٹ کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کیا ہمارا انٹرویو ہے، ہمارا وائوا ہے، ہم نے ریٹن ٹیسٹ دینا ہے، اتنی تیاری کرتے ہیں، لیکن کاش کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم وہاں جانے کے لیے بھی تیاری کر لیں۔ بے شک۔ ہم نے احرام کیسے باندھنا ہے، احرام کی حالت میں کیا کیا چیزیں منع ہیں جن سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، ہم نے پہلا رکن کون سا ادا کرنا ہے، طواف کعبہ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ جی۔ تو قبلہ شاہ صاحب ان چیزوں کے بارے میں ہم صرف وہی فقط اپنے ذہن میں لے کے جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی ہمارا ایک گروپ ہے، وہاں گروپ کا ایک لیڈر ہوگا، ایک معلم ہوگا، وہ ہمیں کہے گا یہ کر لو، ہم وہ کر لیں گے، یہ کر لو، وہ کر لیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر بالفرض وہ معلم ہی کوئی چیز چھوڑ جاتا ہے تو آپ سے بھی چھوٹ گیا۔ جی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجیوں کو یہ حاجی کیمپ میں بھی جو لوگ جاتے ہیں کچھ جا کے چیزیں انہیں بتائی جاتی ہیں، پھر ہمارے کچھ ادارے بھی ہیں ریفریشر کورس بھی کروا رہے ہیں حاجیوں کے لیے، اور ان کو مکمل معلومات دے رہے ہیں، جس میں ہمارا ایک ادارہ جامعہ نعیمیہ بھی ہے، اور ہر سال وہ بھی ریفریشر کورس اسی کراتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، میری اس بات کی تائید کریں گے، تو جامعہ نعیمیہ کے اندر بھی حاجیوں کو پوری مکمل معلومات دی جاتی ہے۔ بے شک۔ اس طرح اور ہمارے ادارے بھی ہیں، اگر اداروں میں آپ نہیں جا سکتے ہیں تو کم از کم اپنے امام کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، انہیں کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو پریکٹیکلی مجھے بتا دیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میں نے مزدلفہ کیسے جانا ہے، میں نے مینا کیسے جانا ہے، میں نے طواف کعبہ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے۔ یہ رکن قبلہ شاہ صاحب ہر ایک کو آنے چاہیے۔ بے شک۔ نماز کی حالت میں ہمیں نہیں پتا کہ نماز کے اندر 6 فرض ہیں، یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن نہیں پتا کہ 6 فرض ہیں نماز کے اندر، ایک فرض رہ جائے نماز نہیں ہوتی۔ جی بے شک۔ سجدہ صاحب تو واجب کے چھوٹنے پہ ہوتا ہے، جی۔ یا فرض کی تاخیر میں سجدہ صاحب ہوتا ہے، تو یہ ہمیں نہیں پتا۔ اسی طرح ہمیں جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ مکمل اپنی معلومات خود ہمسیلف بذات خود لے کے جائیں، معلم اپنی جگہ پہ ہے، جی بے لیکن شک۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بے شک۔ ایک بہت خوبصورت پیر صاحب وضاحت فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے۔ قبلہ شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھنا چاہوں گا۔ ایک تو ان کی بات سے یہ بات نکلی کہ علوم دینیہ کو حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، اور قبلہ شاہ صاحب ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ حج کی جو اقسام ہے اس حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرما دیں۔ پیر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو بھی فرما رہے تھے اور بہت ساری نصیحتیں بھی حجاج کرام کو فرما رہے تھے، اور یقیناً حج بیت اللہ کے لیے جانے والوں کے لیے سب سے پہلا مشورہ یہ ہے کہ حج کا طریقہ کسی مستند ادارے میں جا کے اور وہاں سے مستند علماء سے ضرور سیکھ لیا جائے، جیسا کہ پیر صاحب اللہ فرما رہے تھے کہ لاہور میں دارالعلوم جامعہ نعیمیہ گڑی شاہو لاہور میں جو ہے نا وہ حج تربیتی نشستیں ہوتی ہیں اور باقاعدہ تربیتی ورکشاپس ہوتی ہیں، تو ان میں شامل ہوں، باقاعدہ سیکھیں، اور ان سے ایسے علماء سے سیکھیں جنہوں نے پریکٹیکلی کئی مرتبہ حج کیا ہے اور عرصہ دراز سے وہ یہ پڑھا رہے ہیں۔ ظاہر ان کا جو سکھانے اور سمجھانے کا انداز ہے وہ عمومی عام لوگوں سے اور عام سکھانے والوں سے بہت بہتر ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ حج کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہمارے دیکھنے اور سننے والے یقیناً جب حج کی ہم بات کرتے ہیں تو دل میں ایک چاہت اور امنگ ہوتی ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ میں حج کا طریقہ سیکھ لوں۔ تو یہاں پہ بات چل رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ترتیب باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو آج جو آپ نے بھی سوال کیا کہ حج کی اقسام کتنی ہیں، تو حج کی 3 اقسام ہیں۔ جی۔ سب سے پہلی حج قران، حج قران کرنے والے کو قارن کہتے ہیں، جی۔ اور دوسری قسم ہے حج کی حج تمتع، جی۔ اور حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہا جاتا ہے، جی۔ اور تیسری جو حج کی قسم ہے وہ ہے حج افراد، جی۔ اور حج افراد کرنے والے حاجی کو مفرد کہا جاتا ہے۔ اچھا میں بھی ترتیب عرض کر دوں، حج قران یہ ہے کہ عمرہ اور حج
دونوں کی اکٹھی نیت کر کے احرام باندھ لیا. جی جب وہاں پہنچے تو جا کر پہلے عمرہ کیا. عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا, ٹھیک ہے. اسی احرام کے ساتھ حج بیت اللہ کرنا ہے. تو جب تک حج کے ایام شروع نہیں ہوتے تو وہ احرام کی پابندیوں میں رہے گا. تو یہ قدر مشکل ہے. جی حج تمتع جو ہے, تمتع کا مطلب ہے نفع اٹھانا, جی فائدہ لینا, متمتع فائدہ لینے والا. اس میں فائدہ کیا ہے کہ انسان حج اور عمرہ دونوں کر لیتا ہے, لیکن وہ جو درمیانی عرصہ ہے عمرہ کے بعد 8 ذوالحج تک کا جو درمیانی عرصہ ہے, جو حجاج کرام کی فلائٹس کب سے جانا شروع ہو گئی ہیں اور وہاں پہ حجاج کرام پہنچ چکے ہیں, ابھی چاند نظر نہیں آیا. بے شک. تو 10 دن چاند نظر آنے کے بعد ہیں, 8 دن تقریباً, 8 دن کے بعد پھر وہ حج کی جو ہے نا وہ شروع ہو جائیں گے ارکان. تو جو اتنا پہلے جا چکے ہیں اگر وہ حج قران کی نیت کر لیتے ہیں ظاہر ان کے لیے پھر اتنے دن 10-15 دن یا 20 دن ان پابندیوں میں رہنا بہت مشکل ہے. تو لہذا حج تمتع میں یہ ہوگا کہ عمرہ کی نیت سے احرام باندھیں گے میقات سے, جب جاتے ہوئے وہاں جا کے عمرہ کریں گے. عمرہ کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے وہ احرام کھول دیں گے. اس کے بعد پھر 8ویں ذوالحج کو یا 7 ذوالحج کو, آسانی کے لیے 7 ذوالحج کو باندھ لیتے ہیں. تو دوبارہ پھر احرام باندھ کر اور حج کی نیت سے احرام باندھ کر پھر دوبارہ حج کریں گے. یہ ہے حج تمتع. اور تیسرا حج افراد, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم میں رہتے ہیں, انہیں ہلی کہا جاتا ہے, اور یعنی جدہ کے رہنے والے ہیں, مکہ شریف کے رہنے والے ہیں, وہاں قرب و جوار میں جو رہتے ہیں, تو ان کے لیے حج افراد ہے. تو وہ صرف حج کی نیت سے احرام باندھیں گے جی. اور صرف حج ہی کریں گے. کیونکہ یہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو دور دراز دوسرے ممالک سے جاتے ہیں, مسلم ممالک سے یا ادر کنٹری سے, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک سفر میں ہم عمرہ بھی کر لیں اور حج بھی کر لیں. تو ان کے لیے وہ 2 قسمیں جو ہے حج قران والی اور حج تمتع والی وہ بہتر ہیں. اور اچھا پھر اس میں یہ بات ہے کہ جب حج قران کی نیت سے عمرہ کر لیا ہے تو اب یہ حج کی کسی اور قسم کی طرف نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. یعنی اب اسے وہی حج قران ہی کرنا ہے, اس عمرے کے احرام میں رہے گا اور پھر اسی کے ساتھ حج کرے گا. تو سب سے بہترین اور آسان اگر کوئی قسم ہے تو متمتع ہے, حج متمتع یعنی حج تمتع ہے. جی. تو ہمارے پاکستان سے جانے والے اکثر حجاج کرام حج تمتع کرتے ہیں, اور حج تمتع میں آسانی بھی ہے اور برکت بھی زیادہ ہے کہ بندہ عمرہ بھی کر لیتا ہے, اس کے بعد پھر احرام کھول کے احرام والی پابندیوں سے بھی اس کو آزادی وغیرہ مل جاتی ہے, پھر اس کے بعد وہ حج کے لیے احرام باندھ کے حج کر لیتا ہے. تو یہ آپ نے اقسام پوچھی تھی تو میں نے وہ اختصار کے ساتھ بہت اچھی وضاحت آپ نے بتا دی. ناظرین یقیناً آپ بھی سمجھ چکے ہوں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام استخارہ میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اور ناظرین اس کے اندر آپ ہمیں لائیو کالز کرتے ہیں اور اپنے جتنے بھی آپ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین پیر صاحب موجود ہیں, شاہ صاحب موجود ہیں, اور اکثر یہ آپ کو روحانی مسائل کا جو حل بتاتے ہیں اور جسمانی مسائل کا بھی حل بتاتے ہیں. تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. آپ کے ٹی وی کی اسکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے, وہاں سے آپ نمبر نوٹ کیجئے اور آپ ہمیں جو ہے وہ ضرور کال کیجئے. اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں, کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے اور کاروباری معاملات کے اندر بندش ہے یا پھر رشتوں کے اندر جو ہے وہ کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا, اس حوالے سے آپ پریشان ہیں, یا پھر سر کا درد ہے, جوڑوں کا درد ہے, بلڈ پریشر کی وجہ سے آپ پریشان ہیں, تو ان تمام تر پریشانیوں کے اندر آپ اگر کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ آپ فیل کرتے ہیں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجئے. اور پیر صاحب جو ہیں وہ شاہ صاحب بھی موجود ہیں, آپ کو آپ کے مسائل کا حل بتاتے ہیں. جی قبلہ پیر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ حج جس طرح کے پیر صاحب نے حج کی اقسام بتائی ہیں, تو اس طرح جو حج کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں. دیکھیں جی, حج بیسیکلی جب ہم کرتے ہیں نا جی, تو حج کے دن جو ہیں, ایام جو ہیں,
ان ایام میں کوئی اور حج کے لیے سب سے پہلی بات میں شاہ صاحب آپ کو بتا دوں کہ یہ واحد عبادت ہے جو مخصوص ایام، جی، مخصوص اوقات اور مخصوص عبادات کے مجموعے کا نام بے ہے۔ شک، کوئی شک نہیں۔ یہ بات ناظرین اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ مخصوص ایام یعنی ان دنوں کے علاوہ پورا سال آپ حج نہیں کر سکتے۔ جی، مخصوص اوقات، جس وقت میں جو رکن ادا کرنا ہے، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ بے شک، جس طرح آپ نے کل بھی بتایا تھا کہ یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، انبیاء کرام ہیں، یہ ان کی نشانیاں بھی ہیں۔ ہاں، میں نے عرض کیا تھا نا کہ نشانیاں تو مراد یہ ہے کہ یہ ان کی اداؤں کا نام ہے بے شک، حج۔ بہت- اللہ نے اپنے خاص بندوں کی اداؤں کا نام حج رکھا ہے۔ اور دیکھیں باقی عبادات جو ہیں وہ پہلے فرض ہوتی ہیں تو ہم ادا کرتے ہیں، جی، جتنی بھی ہیں، یعنی فرض ہوتی ہیں تو ہم ادا کرتے ہیں۔ یہ حج ایسا ہے کہ یہ ایک ایک ادا جو ہے اللہ نے اپنے خاص بندوں کی ایک ایک ادا کو اس کا رکن بنا دیا بے ہے، شک۔ کہاں کہاں جانا ہے۔ اور پھر اس میں مرضی نہیں ہے، کسی کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ میں نے کہا نا کہ جتنا مرضی کوئی طاقتور بندہ ہو، جتنا مرضی کوئی ہو، لیکن وہ کہیں کہ میں ان دنوں میں جا کے اپنی مرضی کر لوں، نہیں۔ اگر اس نے مغرب اور عشاء جا کے مزدلفہ میں پڑھنی ہے نا، اس نے پڑھنی ہے۔ اذان آپ کو میدان عرفات میں آ جائے گی، خطبہ سنیں گے، اتنا رش ہوگا، نکلتے نکلتے مغرب کی اذان آ جاتی ہے، لیکن آپ وہاں اپنی مرضی کر کے مغرب کی نماز پڑھ نہیں سکتے ہیں، بے شک، یہ آپ کی مرضی نہیں ہے۔ تو اس لیے مخصوص ایام، مخصوص اوقات اور مخصوص عبادات کا نام حج ہے۔ جی، ان مخصوص ایام میں آپ نے پورا سال حج نہیں کر سکتے، مخصوص اوقات کے علاوہ کوئی رکن ادا نہیں کر سکتے، مخصوص عبادات کے علاوہ کوئی اور آپ عبادت نہیں کر سکتے۔ بے شک، تو یہ بیسیکلی اس کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ حج ہے کیا چیز، کہ ہم دیکھیں نا نماز، قبلہ شاہ صاحب نماز جو ہے وہ اگر قضا ہو جاتی ہے تو ہم اس کی قضا کر لیں گے، رہ جاتی ہے تو قضا کر لیں گے، جی، روزہ رہ جاتا ہے روزے کی قضا کر لیں گے، اور دنوں میں ہم پڑھ لیں گے۔ یہ مخصوص جو دن ہیں حج کے، ان کے علاوہ آپ پورا سال جائیں، آپ عمرہ تو کر سکتے ہیں، کعبے کا طواف تو کر سکتے ہیں، صفا اور مروہ کی صحیح کر سکتے ہیں، جی، لیکن آپ اس کو حج کا نام نہیں دے سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کہ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جی، ان کو میں نے پہلے بھی کہا، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آپ اس کا صحیح طریقہ جو ہے وہ اپنائیں، اور خود مفتی نہ گھر میں بنے کہ بے بس شک۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا کہ کسی کی اندھی تقلید میں جا کے آپ معلم جو کہے گا ہم کرتے جائیں گے۔ نہیں، امام غلطی کر جائے اگر بالفرض تو امام کی نماز تو آپ کی بھی آپ سمجھیں۔ آپ پیچھے سے اگر آپ کا کوئی مجھے بتا دیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سینئر آدمی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، مجھے بتا دیں کہ ایک جو نمازی مقتدی ہے اس کا نماز کے اندر ایک فرض رہ جاتا ہے، جی، امام نے سلام پھیرا، اس کی نماز کہاں گئی؟ وہ اگر نہیں سمجھے گا ہوگی۔ کہ امام کی نماز ہوگی میری بھی ہوگی، نہیں ہوگی اس کی نماز۔ جی، اگر اس کا ایک فرض رہ گیا اس کو اپنی رکعت وہ دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یہ نہیں ہے کہ امام نے سلام پھیرا ٹھیک ہے جی پیچھے سے۔ اسی طرح آپ حج کے تمام رکن اچھی طرح پڑھیں، اس کی ٹریننگ لیں، آپ پوری معلومات لیں، ایک ایک چیز کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد پھر اس کا پورا طریقہ اڈاپٹ کریں۔ آپ نے گھر سے لے کر جس طرح قبلہ شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ آپ عمرے اور حج کی، میں تو سمپل اکثر سادہ لفظوں میں بتاتا ہوں، شاہ صاحب تو بڑی مشکل گفتگو لینگویج میں جا رہے تھے، تو میں سادہ لفظوں میں کہ آپ وہ نیت کریں جس میں آپ عمرہ بھی کریں، جس میں آپ حج بھی کریں۔ بے شک، انہوں نے 3 اقسام بتا دی، جی، تو آپ ان اداؤں کو آپ احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے کہاں سے احرام باندھنا ہے اس کو لیں، پھر آپ نے احرام باندھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جا کے کام کیا کرنا ہے، آپ نے صاف ظاہر ہے کہ جب احرام کی حالت میں جائیں گے تو آپ اپنا جا کے ساز و سامان رکھیں گے، لیکن احرام نہیں اتاریں گے۔ احرام کے لیے ایک مخصوص جگہ کا تعین کیا گیا ہے کہ آپ نے کس جگہ سے احرام باندھنا ہے،
اور اپنا ساز و سامان رکھ کے آپ کوئی کام نہیں کریں گے, آپ سیدھا جائیں گے اپنا کعبہ شریف کے اندر جا کے آپ پہلے سب سے پہلے آپ اگر عمرے کی نیت بھی ہے تو آپ سب سے پہلے عمرہ ادا کریں گے. عمرے میں کیا ہے کہ آپ کعبے کے اندر جائیں گے, طواف کعبہ سب سے پہلی عبادت ہے, اور طواف کعبہ کعبے کے طواف کرنے سے پہلے بھی ایک عبادت ہے کہ جاتے ہی آپ کعبے کو دیکھیں, اور کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے, کعبے کا طواف کرنا بھی عبادت ہے, مقام ابراہیم پر کھڑے ہوں گے آپ نوافل پڑھیں گے عبادت ہے, پانی پیئیں گے زمزم عبادت ہے, صفا اور مروہ کی صحیح کریں گے, آپ کا صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کے بعد آپ اپنے بال کٹوائیں گے, آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا, آپ احرام کو کھول دیں گے. بے شک. تو یہ چیزیں قبلہ شاہ صاحب آج کے اس موقع کی مناسبت سے کہ میں ہر حاجی کو کہوں گا جو جا چکے ہیں یا جانے والے ہیں وہ ٹریننگ لیں اور اس پہ تربیت مکمل لے کے معلومات لے کے پھر حج کرنے کے لیے جائیں. جی بہت خوبصورت پیر صاحب آپ نے رہنمائی فرمائی ہے. شاہ صاحب آپ سے ہی میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ پیر صاحب سے جو سوال تھا سیم ہوئی آپ کے ساتھ. میرے خیال میں حج کے طریقے کے حوالے سے پیر صاحب بڑی عمدہ گفتگو فرما رہے تھے. پیر صاحب نے وہ بتایا کہ خود سیکھیں. جی بس اختصار کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 8 ذوالحج کو اگر احرام پہلے نہیں باندھا ہوا, یعنی حج قران والے تو احرام پہلے باندھ چکے ہوں گے, تو حج تمتع والے اور حج افراد والے یہ 8 ذوالحج کو یا 7 ذوالحج کو, آسانی کے لیے 7 کو باندھ لیتے ہیں ورنہ 8 کو یہ احرام باندھ لیں گے. اور احرام باندھنے کے بعد انہوں نے جو ان کا پہلا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ احرام باندھنے کے بعد نیت کر کے مینا کی طرف جائیں گے, اور مینا میں قیام کر کے ظہر عصر مغرب عشاء یہ نمازیں وہاں ادا کریں گے, اور 9 ذی الحج کی نماز فجر بھی وہیں پہ ادا کریں گے. اب اس کے بعد انہوں نے 9 ذی الحج کی صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد انہوں نے روانہ ہونا ہے میدان عرفات کی طرف. اور یہاں پہ میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں, اگر پیدل جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ایک قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ حرم کی 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے. جی. اور حرم کی 700 نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے, یعنی ایک قدم پہ 7 کروڑ نیکیاں ملنے والی ہیں اگر بندہ پیدل جاتا ہے. اب مینا سے یہ جائیں گے میدان عرفات میں, وہاں پہ خطبہ حج سنیں گے, اور وہاں پہ نماز ظہر اور عصر جو ہے نا وہ اکٹھی ادا کریں گے, اور سورج غروب ہونے تک یہ جو ہے وہاں پہ دعا کریں گے اور وہیں پہ استغفار کریں گے اور اللہ سے مناجات. یہ 9 ذی الحج عرفات کا میدان ہے. جی. اس کے بعد یہ رات مزدلفہ کی طرف جائیں گے, مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء اکٹھے ادا کریں گے, اور رات مزدلفہ میں گزاریں گے, نماز فجر مزدلفہ میں ادا کریں گے. طلوع آفتاب سے پہلے یہ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے, یہ نماز پڑھ کے فوراً, اور مینا میں جا کر یہ بڑے جو ہے نا وہ جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں, لوگ تو کہتے ہیں یہ بڑے شیطان کو, وہ جمرہ ہے, تو آخری جمرہ پر 7 کنکریاں ماریں گے. اس کے بعد اور کنکری مارتے ہوئے تلبیہ پڑھنا, یہ لبیک کہنا یہ بند کر دیں گے. قربانی کریں گے, یعنی 10 ذوالحج ہے جس دن پوری دنیا میں عید منائی جا رہی ہوتی ہے, قربانی کریں گے. اس دن قربانی ہو گئی تو قربانی ہونے کے بعد بال منڈوائیں گے یا کٹوا دیں گے, یعنی حلق کریں گے یا قصر کریں گے. اس کے بعد احرام اتار دیں, طواف زیارت کریں یعنی حج کا جو طواف ہے, اور صحیح کریں یعنی صفا اور مروہ کے درمیان جو دوڑ لگانی ہے. اس کے بعد مینا میں قیام کرنا ہے, 3 جمرات کو زوال کے بعد 7 کنکریاں مارنی ہے. اب یہ 11 ذوالحج اور 12 ذوالحج کو کنکریاں ماریں گے, اور اس کے بعد جو ہے یہ 12 ذوالحج کو مینا سے اگر روانہ نہیں ہوئے تو تینوں جمرات پر زوال کے بعد کنکریاں ماریں گے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حج مکمل ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت خوبصورت وضاحت فرمائی. دیکھیے ناظرین کہ ہمارے ساتھ جو دونوں شخصیات موجود تھی, کتنی خوبصورت وضاحت فرمائی کہ آپ پیر صاحب نے فوکس کیا کہ آپ خود سیکھیں, آپ خود جو ہے وہ اس پر عمل کریں. تو بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی عبادت کی طرف جائیں تو ہمیں اس کو خود سیکھنا چاہیے اور خود جو ہے وہ اس پر عمل کرنا چاہیے, تب ہی مزہ آتا ہے. کسی کے پیچھے لگ کر اگر ہم چلیں گے تو اس کی اپنی غلطی ہوگی, تو آپ کا بھی جو بھی فریضہ ہوگا, حج ہو یا نماز ہو, تو وہ آپ کی بھی اس کے اندر خطا اور گناہ ہوتی جو ہے وہ غلطی ہو جاتی ہے. ناظرین یہاں پر ہمارے جو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, اور پیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, دونوں نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. آخر پر پیر صاحب سے گزارش ہے کہ پیر صاحب دعا فرمائیے, اور یہ بھی دعا فرمائیے کہ خالق کائنات ہم سب کو حج کی ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پروردگار عالم
ہم نے بڑے خوبصورت موضوع پر گفتگو کی آمین۔ ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین اور ہم سب کو بھی حج کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جو حاجی حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرما، کمیاں کوتاہیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں اس کو معاف فرما، جتنے بھی حالات ہیں وہ سب حالات کو بہتر فرما، جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما، آمین۔ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، پاکستان کی پروردگار عالم حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی ہم سب کو غلامی نصیب فرما، دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، خاتمہ ایمان بالخیر، وقت نزا ہم سب کو کلمہ پاک نصیب فرما۔ ہم سب کو پھر تیری بارگاہ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں پروردگار عالم، حج کی سعادت ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔